اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزاداران سید الشہداء، جہاں محرم الحرام میں ہماری ذمہ داری عزاداری سید الشہداء کرنی ہے، وہیں ہماری ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی ان اعمال کی طرف دعوت دیں کہ جو اعمال ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک شب عاشور یا روز عاشور انجام دینے کے لیے پہنچے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں کہ بس ہمارے لیے عزاداری ہی کرنا کافی ہے اور یہ تو عزاداری سے روکنے کا ایک طریقہ ہے، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ جو اعمال بتائے جاتے ہیں آپ کو، یہ اعمال وہ ہیں کہ جو خود معصومین علیہم السلام خود بھی انجام دیا کرتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ ان اعمال کو بجا لائیں۔ تو دیکھیں، عزاداری سے کوئی گریز نہیں ہے، عزاداری بہرحال ہر حال میں ہمیں کرنی ہے، بلکہ آیت اللہ بہجت تو یہ کہا کرتے تھے کہ عزاداری سید الشہداء نماز تہجد و نماز شب سے بھی بہتر ہے۔ تو جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری کریں، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کو بھی بجا لائیں، اور وہ اعمال کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں شب عاشور یا روز عاشور کیسے گزارنا ہے، تو دیکھیں اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ روز عاشور ہو یا شب عاشور ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے گزاریں کہ جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہم السلام گزارا کرتے تھے۔ تو جہاں ائمہ معصومین روز عاشور، شب عاشور اور بقیہ دنوں میں عزاداری کیا کرتے تھے، وہیں اعمال بھی بجا لایا کرتے تھے۔ تو جہاں تک شب عاشور کی بات ہے کہ شب عاشور میں کیا اعمال ہیں، تو میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ سب سے پہلے شب عاشور میں ہمیں 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، دو رکعت کر کے، دو رکعت کر کے جس طریقے سے نماز صبح پڑھتے ہیں ویسے ہی 50 مرتبہ میں ہم کو پڑھنی ہے، تاکہ وہ 100 رکعت نماز ہو جائے۔ اور نماز کی نیت جو ہے وہ بالکل جدا ہوگی۔ نماز کی نیت یہ ہوگی کہ دو رکعت نماز شب عاشور پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ تعالی، اس کو بجا لانا ہے۔ اور جب انسان ان 100 رکعت نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کو ایک جملہ کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو وہ تسبیحات اربع جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ تو بہرحال یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جملہ کہنا ہے جب 100 رکعت انسان نماز پڑھ لے۔ یہ ایک۔ شب عاشور میں دوسرا عمل جو ہمیں انجام دینا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز امیر المومنین پڑھنا ہے۔ اس کی بہت زیادہ ایسے بھی عام دنوں میں بھی تاکید کی گئی ہے، اور شب عاشور اس بات کی تاکید ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز امیر المومنین پڑھے۔ نماز امیر المومنین کیا ہے؟ نماز امیر المومنین 4 رکعت نماز ہے کہ جو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے، یعنی وہی سورہ قل هو اللہ احد۔ یہ نماز امیر المومنین ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو انسان خود یہ اقرار کرے کہ وہ دشمن محمد وآل محمد سے انسان بیزار ہے، یا یعنی بزبان دیگر یہ کہہ لیجئے کہ وہ ان سے چاہیے کہ وہ لعنت کرے کسے؟ دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر۔ یہ 2 عمل۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس رات کو سو کر نہ گزارے، بلکہ اس رات کو شب بیداری میں گزارے۔ اب وہ شب بیداری عزاداری کی شکل میں ہو، اعمال کی شکل میں ہو، یا دیگر ان طریقوں میں گزارے کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں واقعی ہم غمزدہ ہیں۔ ہنسی مذاق، ان سب چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، دنیاوی معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ شب عاشور کو شب بیداری میں گزارے، اور شب بیداری عزاداری ہو یا پھر نمازیں وغیرہ پڑھ کر گزارے۔ پھر ایک اور بات، اگر انسان ممکن ہو کسی کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ شب عاشور قبر امام حسین علیہ السلام یعنی کربلا میں گزارے، اگر ممکن ہو تو۔ اس کے لیے روایت میں تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شب عاشور کربلا معلیٰ میں قبر امام حسین کے ارد گرد گزارتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام میں تھا، اور خداوند عالم قیامت کے دن اس کا شمار امام حسین کے اصحاب و انصار کے ساتھ کرے گا۔ تو اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو بہرحال وہ سفر کرے اور کربلا معلیٰ آئے اور شب عاشور قبر امام حسین کے آس پاس گزارے۔ جو لوگ نہیں گزار سکتے، بہرحال وہ وہیں پر اس قصد کو لیے ہوئے کہ یہ اگر ہم قادر ہوتے، اگر پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا کرتا اور ہمارے بس میں ہوتا تو یقیناً ہم اپنے آپ کو کربلا میں رہتے۔ تو بہرحال جو وجود کے اعتبار سے، جسمی اعتبار سے کربلا میں نہ ہو، تو بہرحال خداوند نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے دل کو جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں رکھے۔ تو شب عاشور انسان دلی طور پر ہی کربلا معلیٰ میں رہے، یعنی اپنے آپ کو فکر امام حسین، فکر عزاداری سے جو ہے دور نہ رکھے۔
تو یہ 4 اعمال ہیں کہ جو ہمیں شب عاشور میں انجام دینے ہیں۔ 4 اعمال کون سے؟ 100 رکعت نماز، اور پھر 4 رکعت جو ہے وہ نماز مومنین، شب بیداری، یعنی اس رات کو سونا نہیں ہے، اور چوتھی چیز اگر ممکن ہو تو کربلائے معلیٰ میں انسان اس رات کو گزارے۔ یہ اعمال شب عاشور۔ اس کے بعد جہاں تک روز عاشور کی بات ہے، تو روز عاشور میں جہاں اعمال وارد ہوئے ہیں، آداب بھی وارد ہوئے ہیں۔ آداب کیا ہے؟ آداب یعنی وہ چیزیں کہ جو آپ کو واقعی عزادار بناتی ہیں، جن کا خیال رکھنا، یعنی آستینوں کو انسان چڑھائے رکھے، گریبان چاک ہو، اور بلکہ روایت کا جملہ ہے کہ انسان اس طریقے سے ان ایام کو گزارے، ان دنوں کو گزارے کہ جیسے لگے کہ ہاں واقعی اس کا کوئی عزیز ترین جو ہے وہ عزیز ترین کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو جس طریقے سے انسان اپنے کسی عزیز کے مرنے پر انسان غمزدہ ہوتا ہے، اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ مومن کے لیے امام حسین کا غم بہت زیادہ عزیز ہے۔ امام حسین سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس میں غمزدہ رہے۔ تو آستینیں الٹی ہوئی ہوں، گریبان چاک ہوں، سر پر خاک ہو، اس طرح سے انسان جو ہے وہ عزاداری میں گزارے، اور فاقہ کرے انسان۔ عاشور کے دن ممکن ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ فاقہ کرے۔ اور فاقہ کیا ہے؟ دیکھیں، فاقہ اور روزہ میں فرق یہ ہے کہ روزے میں یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد آپ کو افطار کرنا ہے، فاقے میں نہیں، بلکہ فاقے میں عصر عاشور کے بعد انسان ایسی چیزوں کو کھا کر کہ جو غمزدہ لوگوں کے کھانے ہوتے ہیں، جیسا عام طور سے ہمارے یہاں چلن ہے کہ ساگ روٹی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو بھی معمولی سی چیز کہ جو غمزدہ لوگ کھاتے ہیں، لذیذ کھانا نہیں، انسان چاہیے اس سے فاقہ کرے۔ یہ روز عاشور کے آداب میں سے ہے۔ اور اعمال جو روز عاشور آپ کو بجا لانے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 رکعت جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے صبح کی نماز کی طرح، اور نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز، یعنی 2 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 2 رکعت نماز روز عاشور پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ تعالی۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ زیارت عاشور پڑھے، اور زیارت عاشور پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ انسان جو ہے وہ غمزدہ ہو، اور دل جو ہے وہ احساس غم کرے، چونکہ آپ زیارت عاشور میں آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں یہ جملے ہیں کہ جب تمہارے دل کو جو ہے وہ غم کا احساس ہو اور آنکھیں اشکبار ہوں، تو انسان جو ہے مثلاً امام کے حرم کا رخ کر کے جو ہے وہ یہ جملہ پڑھنا ہے۔ تو بہرحال زیارت عاشورہ پڑھتے وقت انسان امام کے جو ہے وہ غم کو یاد کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کا دل جو ہے وہ غمزدہ ہو۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ عام طور سے آپ انجام بھی دیتے ہیں کہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھنی ہے۔ پھر امام حسین کے روضے کا رخ کر کے، چاہے یہ جو انسان قریب ہو یعنی حرم کے آس پاس ہو، یا پھر جو ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، انسان کو چاہیے کہ امام حسین کے روضے کربلا کا رخ کر کے انسان کیا کہے؟ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، یہ جملہ انسان کو کہنا چاہیے۔ پھر 7 مرتبہ وہ عمل کہ جو امام حسین نے لاش علی اصغر کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر جو ہے وہ انجام دیا تھا، وہ 7 مرتبہ آگے بڑھنا اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹنا، اور یہ جملہ کہتے رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ 7 جملے ہیں کہ جو انسان کو کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہر مرتبہ قدم آگے بڑھانا اور پیچھے ہٹنا ہے، 7 مرتبہ اس فعل کو انجام دینا ہے۔ اور اس وقت انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے، جب تصور میں انسان مصیبت جناب علی اصغر کو لائے گا، مصیبت امام حسین کو لائے گا، اس وقت تو یقیناً جو ہے وہ آنکھوں سے اشک جو ہے وہ جاری ہوں گے۔ 5ویں مرتبہ میں انسان کو یہ کرنا ہے کہ جب اس عمل سے فارغ ہو جائے تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے، اللہم عذب الفجرۃ الذین شاقوا رسولک، پروردگار ان فاجروں کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کر، سخت عذاب نازل کر کہ جنہوں نے تیرے رسول کو جو ہے وہ مشقت پہنچائی، تکلیف دی ہے، وحاربوا اولیاءک وعبدوا غیرک، اور پروردگار ان پر جو ہے عذاب نازل کر کے جنہوں نے تیرے اولیاء امام حسین و اصحاب امام حسین، ان سب سے جو کیا ہے جنگ کی، اور تیرے علاوہ کسی غیر کی جو ہے کیا ہے عبادت کی ہے، واستحلوا محارمک، اور ان چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دیا کہ جن کو تو نے حرام قرار دیا تھا۔ انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر، پھر اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ دعا کے لیے بلند کر کے، اس قصد سے کہ محمد و آل محمد کے دشمنوں سے انسان بیزار ہے، یہ دعا پڑھے، اللہم ان کثیر من الامت ناصبت المستحفظین من الائمہ، اے میرے پروردگار تیری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ائمہ معصومین علیہم السلام کے جو باقی ماندہ افراد تھے ان سے جو کیا ہے دشمنی کا اظہار کیا، وکفرت بالکلمہ، اور کلمے کا انکار کیا، کفر اختیار کیا، واکفت علی القادۃ الظلمہ، اور وہ جو ظلم کی قیادت کرنے والے تھے یزید اور اس کے حوالی و موالی، ان سب کے ساتھ جو کیا ہے لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو پروردگار ہمیں ان سب میں قرار نہ دینا۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہ دعا کرے، پھر اس کے بعد ہاتھ نیچے کر کے وہ اپنے سر کو بلند کرے آسمان کی طرف،
اور یہ دعا پڑھے اعوذ بک ان اکون من الذین لا یرجون ایامک، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں میں سے ہوں کہ جو تیرے ایام کی امید نہیں رکھتے ہیں، اس کی رجا، اس کی امید جو ہے وہ نہیں رکھتے، اس سے مایوس ہیں۔ فاعذنی یا الہی برحمتک من ذلک، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ تو اپنی رحمت سے مجھے اس چیز سے چھٹکارا عطا کر دے کہ میں تجھ سے نا امید ہوں۔ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا گویا کہ جو تجھ سے امید رکھتے ہیں اور تیری عفو و بخشش کے جو ہے وہ کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ انسان تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کو چاہیے کہ انجام دیں، شب عاشور اور روز عاشور۔ اور ادب میں سے ہی یہ ہے کہ انسان عاشور کے دن جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے، جب ملے کوئی، تو انسان اس کو جو ہے وہ سلام، تو بہرحال سلام کے لیے منع نہیں کیا، جیسے کہ عام طور سے کہتے ہیں کہ سلام نہیں کرنا، یہ سلام کریں، لیکن یہ کہ سلام کے بعد یہ جو گلے ملنا ہے اور جو ہے وہ مثلا خوشی کا اظہار کرنا، حال چال پوچھنا، یہ ساری چیزیں انسان ترک کرے تو بہتر ہے، بلکہ اس کی جگہ مفاتیح الجنان میں یہ جملہ ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو یہ جملہ ایک دوسرے کو، چونکہ دیکھیں ہم سب جو ہے کیا ہے، امام حسین کے غم میں غمزدہ ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ جب کوئی غمزدہ ہوتا ہے اس کو تعزیت تسلیت پیش کرتا ہے، تو ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کو جب بھی ملاقات ہو عاشور کے دن تو اسے چاہیے کہ وہ تعزیت پیش کرے، اور تعزیت کے لیے یہ جملہ کہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین، کہ خداوند عالم ہمارے اجر کو جو ہے وہ بلند کرے، کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ جو ہم مصیبت ابا عبداللہ میں ہیں، چونکہ امام حسین کے غم منانے سے جو ہمیں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، پروردگار اس کو بلند کرے۔ وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع الامام المہدی، اور پروردگار عالم مجھے اور تمہیں کیا کرے، امام مہدی کے ساتھ، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فجرہ شریف کے ساتھ، وہ جو قاتلان امام حسین ہیں ان سے بدلہ لینے، انتقام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام مہدی منتقم خون حسین ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم امام کے رکاب میں امام حسین کے دشمنوں سے بدلہ لے سکیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے معبود ہمیں حقیقی طور پر عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے لوگوں دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔